جسم بھی گرم ہوا ہے، روح بھی جو ہے وہ بیدار ہو گئی۔ اللہ ان کے علم مرتبے میں اضافے فرمائے۔ تو ماشاءاللہ مزہ آیا۔ آپ لوگوں نے مادر کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھا؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا نا پڑھیں، میں صرف آپ کو حضرت علامہ اقبال کی ایک واقعہ بتاؤں گا، ان کی آپ تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی مدرسے میں کسی عالم دین سے جا کے زیر زبر نہیں پڑھی، لیکن لوگ مجھے علامہ کیوں کہتے ہیں؟ میں ایک دفعہ اپنے دوست کے گھر گیا تو وہ تصویر پہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا مدثر کیا پڑھ رہے؟ کہتے جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو، آفات نے تمہیں گھیر لیا ہے، تو تم درود پاک پڑھا اور کثرت سے پڑھا۔ کہتے جی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، جو میرا آپ کے ساتھ تعلق روحانیت کا ہے نا، وہ اور تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت میں ہمارا سلسلہ چلتا ہے جب عطا ہوتی ہے، عطا کسی بندے کی نہیں ہوتی، سرکار کی ہوتی ہے۔ کامیابی تبھی ہوتی ہے جب سرکار کی طرف سے کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ ہمارے روحانیت میں ہم جب کلمہ شریف 70,000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں ایک نصاب پورا ہوا، ٹھیک ہے؟ درود پاک اگر آپ 1,00,000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو درود پاک کا ایک نصاب پورا ہوتا ہے۔ کہتے جی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں نے جب 1,00,000 دفعہ درود پاک ختم کر لیا تو رات کو مجھے بڑا عجیب سا خواب آیا۔ میں ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہوں جو بہت ہی خاردار ہے، وہاں پہ جو پھل لگے ہوئے انتہائی بدبودار ہیں۔ بڑی مشکل سے میں ان کانٹوں سے، ان خاردار جگہوں سے گزر کے جب آگے پہنچتا ہوں تو ایک نہر آتی ہے، اور اس میں اس پانی میں اتنا بدبو تھی، تعفن زدہ تھی کہ میں نے بڑی مشکل سے اس نہر کو پار کیا۔ لیکن جیسے ہی میں اس نہر کو پار کرتا ہوں تو آگے میں جس زمین پر قدم رکھتا ہوں اس کا گھاس مخمل کی طرح ہوتا ہے، جیسے آپ آج لوگ گھروں میں لگاتے ہیں نا آسٹریلین گراس یا امریکن گراس، مخمل کی طرح ہوتا ہے۔ کہتے وہاں پہ جو پھول لگے ہوئے تھے ان کی خوشبو آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے۔ خواب میں ہی میں نے ایک پھل توڑ کے کھایا تو اس کا ذائقہ آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ صبح ہوتی میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور کہتا ہوں حضور مجھے رات کو یہ خواب آیا۔ اچھا، خوابوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ کو جو خواب آتا ہے وہ اپنے انتہائی مخلص ساتھی کو بتاؤ، وہ اس کی جو تعبیر بولے گا وہ ویسے ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ویسا کر دیتا ہے۔ اس لیے خوابوں کا ذکر اپنے انتہائی مخلص ساتھیوں سے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلے تو پیر صاحب نے خوش ہو کے کہا لگتا ہے تم نے درود پاک ایک نصاب ختم کر لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو بڑی مبارک خواب تھا، تم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہ دنیا ہے، تم نے جس گندی نہر کو پار کیا ہے وہ تمہارا اعمال نامہ ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے صدقے تم جس جگہ پہ پہنچے وہ جنت ہے۔ انسان طبعاً لالچی ہے نا جی، ہمیں لالچ ہے طرح طرح کی، کسی کو پیسے کا لالچ اور کسی کو آخرت کا لالچ، کسی کو یہ لالچ کہ کاش ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں گے میرا ایک دفعہ، دنیا بھی تھوڑی آخرت بھی تھوڑی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں منو بھی لالچ ہو، میں بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ 1,00,000 دفعہ جس وقت میں ختم کیتا تو بڑی میں نے توقع تھی کہ میں نے بھی رات اسی طرح کا خواب آیا ہی آیا، لیکن صبح میں بیدار ہوتا ہوں مجھے کسی قسم کا خواب نہیں آتا، لیکن میں ہمت نہیں ہارتا، ایک نصاب ختم کرتا ہوں، دوسرا ختم کرتا ہوں، تیسرا ختم کرتا ہوں۔ جب میں 1,00,00,000 دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں نا جی، تو انہوں نے کیا ایک دفعہ تو سے نہیں پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آگے وہ میں اردو تھوڑی میری کمزور ہے، کیب لگ گیا ہے، ایک شرط لگ گئی کہ اے ایمان والو
جو صاحب ایمان ہے وہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتا ہے، باقی اس قابل نہیں ہے، ان کی زبانیں اس قابل نہیں ہیں۔ وہ چاہے سانو بدعتی ٹولا کہیں، چاہے جو مرضی کہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ درود پڑھ سکتے ہیں نہ سلام بھیج سکتے ہیں۔ 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں رات کو میرے نصیب جاگ جاتے ہیں، مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے عطا فرماتے ہیں۔ صبح اٹھ کے میں ایک نعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے لکھی، اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے جید عالم دین کو جب پیش کرتا ہوں خدمت میں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال تم نے یہ الفاظ سوچ کیسے لیے؟ آج تک کی تاریخ میں کسی نے ایسے شعر، ایسی نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں لکھی۔ درود پاک نہ پڑھے آپ، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ دیکھو آج ہر بندہ کہتے ہیں میرے کو نہ کچھ دوری چاہیے آ جائے، کوئی ایسا وظیفہ آ جائے۔ بعض لوگ نا جنات قبضے میں کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس پاور آ جائے گی، جو کہیں گے وہ کرے گا، جناب سے کہیں گے انہوں جا کے مار کے آ پیسے آئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے نا جی۔ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھ لکھ جائے گا، سول سروسز کے ایگزام میں پاس ہوگا، افسر بن جائے گا، عزت شادی بن جائے گی۔ کبھی آخرت کا سوچا؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی تابع ہو جائے؟ جو بچے آج گالیاں ایبیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں وہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ آپ کے گھروں میں رزق میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ زندگی میں برکت کیسے ہوگی؟ میں نوٹ کر رہا ہوں جی پچھلے 3-4 ماہ میں تو وقت کی ٹوٹل برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہفتہ شروع ہوتا ہے، ہفتہ ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور وہ جو شاعر کہتے ہیں نا میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو یہ گھر نہیں ہے، یہ تو برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ گھر تو ساڑا مٹی کی ڈیری ہے گی جتنے صرف اور صرف اندھیرا ہونا جی، کامن بندے دا جنہیں اپنی زندگی رب تعالیٰ دی رضا لے گزار دیتی نا جی، وہ دی قبر اللہ روشن کر دے گا، جنت دے باغاں چو باغ بنا دے گا۔ سانو تے اپنے اس گھر چراغاں چاہیے، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ہم سارے نعرے بڑے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام ہیں نہیں۔ جہانگیر بادشاہ سی، مغل بادشاہ نا کافی گزرے، حیدر درویش سے پھنسے۔ اس کے دور میں ایک بیروبیہ تھا جس نے اس کی رعایا کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ جہانگیر نے پکڑ لیا، اس نے چیلنج کیا کہ بادشاہ سلامت 3 دفعہ تمہارے سامنے آؤں گا، تم مجھے پکڑ نہیں سکو گے۔ کچھ عرصے بعد جناب پتہ چلا جناب ٹیچر بھرتی کرنے نے، بادشاہ سے وقت موجود ہے، اے استاد بن گیا ہے تو جناب پڑھیا گیا، پھر طبیب دی لوڑ پئی، اے پھر ڈاکٹر بن گیا ہے، پڑھیا گیا، پھر غائب ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ جہانگیر اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو ایک پہاڑی پہ بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لوگ کیوز میں کھڑے تھے لائنہ بنا کے۔ وہ پوچھتا ہے اپنے وزیر کو اتنے کیا، کہتے جی اللہ کا کوئی نیک بندہ آیا ہے، وہ دی دعا جیڑی منگے نا جی اللہ قبول کر لیندہ ہے۔ کہتے جی میں بھی دعا کرا لا، میں جس مہم لے جا رہے ہیں تے دعا کران دے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وہ لائن اچ لگتا ہے نا تو تو پیغام آتا ہے کہ بادشاہ وقت انہوں اسپیشل پروٹوکول دیں آگے لے آؤ۔ آگے جاتے ہیں، وہ اس بزرگ سے دعا منگواتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ شرط یہ تھی اس بیروبی کی کہ بادشاہ سلامت جی تو میں نو نام پڑھ سکیا پھر جو منگا گا دیں گا۔ جب بادشاہ دعا کرا کے نا اسی پیچھے مڑ رہا ہوتا ہے کہ تاکہ ان بزرگ کو کمر نہ ہو، پیٹ نہ ہو، تو جو بہروپیہ ہوتا ہے نا جی وہ اپنے اوپر سے چوہا اتار کے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ مجھے پہچان نہیں سکے، تو میں اپنی اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا نا۔ اب سننے والی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے الفاظ شاید آپ کی روحوں کو جگا دیں یا تڑپا دیں۔ بادشاہ کہتے ہیں ہاں تو اپنی شرط جت گئے، ہن دس کی چاہیے۔
کہتا بادشاہ اور تو کوئی نہیں جڑا تو تاج سر پہ رکھے نا یہ مجھے دے دے. بادشاہ پہلے سوچتا پھر کہتا ہے ٹھیک ہے تاج اتار کے اسے دے دیتا ہے. جب وہ مڑتا ہے نا تو پیچھے سے وہی بیروپیہ دھاڑے مار کے رونے لگ پڑتا ہے. بادشاہ کہتا ہے خیریت ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ الفاظ سنیے گا. کہتا ہے جی میں سرکار دے عاشق ہون دا ڈرامہ صرف رچایا ہے. رب تعالیٰ نے بادشاہاں دے تاج میرے قدماں چلا کے ڈھیر کر دیتے ہیں. جی میں سرکار دا سچا عاشق بن گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے رنگ لائے گا. یارو زندگی تو گزر جانا, مال ڈنگر بھی اللہ نے دیا ہے, فصلیں بھی اچھی دے دیتے ہیں, بے عیب زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, اولاد بھی دی ہے, اس کا شکر ادا کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج سے عہد کر رہے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں گے جتنا پڑھ سکتے ہیں. ویسے پڑھنا چاہو جتنا تو کاٹے. سلطان محمود غزنوی کہندا سی جی کہ میں 1,00,000 دفعہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا. نہیں پڑھ سکتا سی, بادشاہ بھی سی, مار کے 17 دفعہ تے سومناتھ مندر فتح کرنا آیا سی, روز رہ جاتا تھا. ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمود تو روز جڑا ہے نا گنتی تیری رہ جاتی ہے تو نا اے درود پاک پڑھیا کر. اسے درود لکھی کہتے ہیں. تو درود پاک پڑھا کریں, درود تاج پڑھا کریں, جو آپ پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھیں, لیکن جتنا پڑھو گے کم. کیوں؟ میری زندگی دی جڑی سی وہ کی کہندے نے سورج وہ تو ڈھل گیا نا. کس ٹائم جناب وہ بلاوا آ جائے ٹوٹ جانا. تیاری کوئی نہیں جی پر رب تعالیٰ سے اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور کامیاب صرف اس وقت ہوں گے جب آپ سرکار کے سچے عاشق بن جائیں گے. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو ہم یہیں پہ اپنی بات کو روک دیتے ہیں. اجدی رات ہی رب تعالیٰ کے لوگ معافی مانگ لیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام نو دسیا سی امت محمدی دی خوبیاں دے بارے. ایک دساں گا, کافی لمبی ہے اسی کہ امت محمدی دا کوئی بھی امتی اپنے گھر مسلح بچھا کے اپنے کیتے ہوئے گناہاں دی ندامت جس ویلے انہوں ہوئے گی تو اتھرو بھی ٹپکے گا نا, اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے گا. صرف اس وجہ سے کہ اسی امت محمدی ہیں اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں ساری زندگی درود و سلام پڑھنے کی جو رہ گئی ہے پڑھنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے.